نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور مخلوق میں سب سے محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے جو اس کی عیال یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات کا تذکرہ فرمایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اوپر جو ہم نے پڑھا، عمدہ اخلاق ہونا، نیک ہونا، دوسروں کو تکالیف سے بچانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی یا بعض روایات میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، اور ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ کچھ کھا لیتی، اور اسے کچھ خود بھی نہیں دیا کہ وہ کھا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا محض اس عمل کی وجہ سے۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تین چیزوں سے: اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اور مخلوق خدا کی خدمت سے۔ لیکن یہاں یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جانور کو بچانے کے لیے کسی انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کسی جانور کا نقصان ہو گیا یا آپ نے کسی کے جانور کو نقصان پہنچا دیا، اس پر بسا اوقات ایسا عمل اختیار کیا جاتا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یا عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ گوشت صدقہ کر رہے ہیں تو چیل کووں کو کھلا رہے ہیں۔ پڑوسی غریب ہے، اس کے گھر میں معلوم ہے کہ گوشت کبھی نہیں پکا، اسے دینے کی توفیق نہیں۔ یا اسی طرح بسا اوقات کتوں کے آگے گوشت ڈال دیتے ہیں، لیکن کسی انسان کو ہم کھانے کے لیے نہیں دیتے۔ یا اپنی چھت کے اوپر پرندوں کے لیے ہم دانہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے، ہمارے علماء نے لکھا بلکہ کہ اگر آپ گھر کے اندر فروٹ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا پڑوسی اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فروٹ نہیں کھلا سکتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فروٹ کے جو چھلکے ہیں انہیں آپ چھپا کر ڈالیں، آپ انہیں چھپا کر کہیں پھینک دیں، اپنے گھر کے دروازے کے باہر نہ پھینکیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھ کر ان کا دل للچائے، ان کا دل مچلے کہ کاش کہ ہمارا والد ہمیں بھی یہ چیزیں کھلا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے اموال کو، اپنی جانوں کو محفوظ سمجھیں. لوگ اس انسان سے، اس مسلمان سے، مومن سے اپنے مال کو، اپنی عزتوں کو، اپنی جانوں کو محفوظ سمجھیں، تو فرمایا کہ یہ شخص مومن ہے. یہ حدیث مبارکہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں المسلم کے نیچے الحقیقی کا لفظ لگایا ہوا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، یا مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہاتھ اور زبان کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ عام طور پر کسی کو تکلیف یا زبان سے دی جاتی ہے یا ہاتھ سے دی جاتی ہے، لیکن اس میں تمام وہ طریقے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ کسی کو ٹھڈے مارنے سے ہو، یا آنکھ کے اشارے سے ہو، یا آپ نے کوئی بھی حرکت نہیں کی، موبائل کے ذریعے آپ نے کوئی میسج بھیج دیا، آپ نے کوئی وائس بھیج دی، آپ نے کوئی اور ایسا پیغام بھیج دیا جس کے ذریعے سامنے والے کو تکلیف ہوئی، تو یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اسلام کو ختم کر دیتے ہیں، اور انسان اسلام کی فہرست سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کوئی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ہماری ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ہمارے رویوں سے محفوظ نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بسا اوقات اعلیٰ دمائہم قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے. وہ اموالہم، دوسروں کے اموال پر ناجائز قبضہ بھی کر لیا جاتا ہے، زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر بسا اوقات بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، چچا جو ہے اپنے بھتیجوں کے حصے پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. بھائی فوت ہو گیا، بھتیجے یتیم ہو گئے، ان کی زمین پر قبضہ کر لی. نانکے ہیں تو وہ اگر ماں فوت ہو گئی تو ماں کا جو حصہ ہے اس پر کسی طریقے سے قبضہ کر لی. تو بڑے عجیب سے معاملات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول لکھا ہے اس کے تحت کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی گاڑی اردو ہے، عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے وہ کام کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کا بالقصد ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی کہیں پارکنگ میں لگاتے ہیں، وہ جگہ پارکنگ کے لیے مختص نہیں ہے، اب آپ نے وہاں کھڑی کی اور آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تکلیف پہنچ گئی، تو آپ بھی انجانے میں اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے. اور قصد عدم ایذا ضروری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی پارکنگ میں لگانے لگیں، آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ میرے اس طرح کھڑا کرنے سے، یہاں گاڑی پارک کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی.
تو تمام حدود و قیود کا خیال کر کے اگر آپ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کو آپ کے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے لیے یہ وعید نہیں ہے، آپ اس سے مستثنا ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے آمینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی عزتوں کو، اپنے اموال کو، اپنی جانوں کو، عزت کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن بعض روایات میں آتا ہے، ان تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ انسان ان تین چیزوں کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کسی کا خون بہانا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، لیکن ان کا تعلق ایمان کے ساتھ اس لیے فرمایا کیونکہ عام طور پر یہ منصوبہ بندی سے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہے، کسی کے مال پر، کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنی ہے، کسی کی عزت اچھالنی ہے، تو اس کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، سامنے والے کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، سوچ کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلم کے بجائے مومن کا ذکر فرمایا، من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ فرمایا کہ مجاہد، اصل مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگانے کے لیے جہاد کرے۔ جاہدہ کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور اس کو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں بین سطور میں، لِأَنَّهُ جِهَادٌ عَظِيمٌ وَقَلِيلٌ مَنْ يَفُوزُ بِهَذَا الْجِهَاد، اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کیونکہ بہت کم لوگ اس جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے جنگ کے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، آپ اس کی گردن اتار سکتے ہیں، آپ بم باندھ کر دشمن کے علاقے میں گھس سکتے ہیں، آپ کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر میزائل داغ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ شہید کا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 72 حوروں سے اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ ایک موقع پر اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ تو اتنا بہترین عمل ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو کافر سے لڑنا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو سمجھانا، اپنے نفس کو راہ راست پر لانا، اپنے دل کی خواہشات کو دبانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بسا اوقات کسی کی زندگی صرف ہو جاتی ہے، بڑا اس میں تگ و دوڑ کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، نمازوں کا، تہجد کا، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر انسان کہیں یہ والا مجاہد بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے، بالخصوص اپنے نفس سے جہاد کرنے والا بنائے، کیونکہ انسان دشمن کے سامنے جب میدان میں ہوتا ہے تو ایک ہی چیز مطمع نظر ہوتی ہے، شہادت۔ لوٹ گیا تو بھی کامیاب، مر گیا تو بھی کامیاب، لیکن جب انسان کا نفس کسی کام پر ابھارتا ہے
تو اس وقت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لالچ ہوتے ہیں سامنے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان اپنے نفس کی مان لیتا ہے۔ آذان ہوئی، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، آپ کے نفس نے آپ کو کسی اور چیز کی طرف ورغلا دیا۔ والدین نے، باپ نے، ماں نے کسی بات کا حکم دیا کہ آپ ایسا کر لو، دوست نے کہا، بیوی نے کہا کچھ اور کر لو، تو انسان پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی مان کر غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو مضبوط کیجئے اور اسے ناجائز خواہشات سے پاک کیجئے، صاف کیجئے، تاکہ صحیح معنوں میں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ کا مزاج بن سکے۔ شاعر نے کہا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صحیح سالم دل لے کر آئے۔ بہرحال آگے فرمایا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جانا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے۔ لیکن فرمایا اصل مہاجر، یعنی مہاجر کہتے ہیں وطن کو چھوڑنے والا، تو یہاں پر مراد وہ ہے، وہ مہاجر ہے جو گناہوں کو اور غلطیوں کو چھوڑ دے، خطایا چھوٹی غلطیوں کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مہاجر ہے۔ ورنہ کوئی ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن چلا جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے دین کے لیے، لیکن وہاں جا کر گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی والے امور کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ہجرت کر کے بھی مہاجر نہیں بنا۔ اور دوسرا شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہاں پر وہ گناہوں کو سے توبہ کر لیتا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اصل مہاجر ہے، اسے ہجرت کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔